दुनिया की हर चीज, हर बात, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, बिरयानी में आलू डालना चाहिए या नहीं, उसमें इंसानों का डिफरेंस जरूर होता है। People this stupid? Really? Of course the earth is flat. I want to give you 100% proof that the Quran is false. इवन अल्लाह की जात, जिनको कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते। Because there is no Humpty Dumpty and there is no God. None, not one, no God, never was. लेकिन एक चीज दुनिया में ऐसी है जिसको सब लोग मानते हैं, मौत। He was a good man. May he find peace. तुम्हारा रब कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम के बच्चे हमेशा बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, लेकिन दो चीजें इंसानों में हमेशा जवान रहती है, पैसों की मोहब्बत और लंबी उम्र। मतलब इंसान दो चीजों से नफरत करता है, पैसों की कमी और मौत। May he find peace. इंसान के पैदा होने से पहले ही उसकी मौत का वक्त लिख दिया जाता है, और जब उसकी मौत का टाइम आता है तो एकदम मौत के फरिश्ते उसके सामने खड़े हो जाते हैं और फिर उसकी रूह को उसके जिस्म से जोर से खींचा जाता है। दुनिया में जब भी कोई इंसान आंख खोलता है और अल्लाह उसमें रूह फूंकता है, तो फिर यही इंसान तीन बड़े स्टेजेस से गुजरता है: दुनिया, बरज़ख और आखिरत। और इन्हीं स्टेजेस से गुजरने के बाद इंसान का जिस्म और उसकी रूह हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अपनी माँ की पेट में पहले 40 दिन तक कतरी की शक्ल में होता है, फिर अगले 40 दिनों तक इंसान एक जमी हुई खून की तरह होता है, और ये जमा हुआ खून, क्लॉटेड ब्लड, माँ के पेट के अंदर एक दीवार सी चिपकी होती है, और फिर इतने ही दिनों में, मतलब 40 दिनों में, वो इंसान गोश्त का एक पीस बन जाता है। और 5 महीने गुजरने के बाद जब इंसान का दिमाग बन जाता है, तो फिर अल्लाह उस इंसान में रूह फूंकने और उसे इंस्ट्रक्शन देने के लिए एक फरिश्ता भेजता है, और ये फरिश्ता सबसे पहले उस इंसान में रूह फूंकता है और फिर उसके लिए उसकी तकदीर की 4 चीजें लिखता है कि उसे कितना रिस्क मिलेगा, कम या ज्यादा, वो कैसे अमल करेगा, अच्छा या बुरा, उसका अंजाम क्या होगा, और सबसे आखिर में उसकी उम्र क्या होगी, वो कितने साल तक जिंदा रहेगा, कब मरेगा और कैसे मरेगा। दुनिया में आने के बाद इंसान का पहला फेज शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई स्टूडेंट अपना फाइनल एग्जाम देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हो जाता है और अपनी सीट पर बैठते ही उसे एग्जामिनर क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे का टाइम है, अब इन्हीं 3 घंटों में तुम जो कुछ लिखना चाहो लिख लो। और ये 3 घंटे एग्जामिनेशन हॉल में सब स्टूडेंट्स को बराबर मिलते हैं। अब इन्हीं स्टूडेंट्स की मर्जी है, कोई चाहे तो अपनी पूरी मेहनत से अपना पेपर हल कर ले और एग्जाम में पास हो जाए, और कोई चाहे तो अपने पेपर को खाली छोड़कर अपना वक्त जाया करे और इसी एग्जाम में फेल हो जाए। लेकिन यहाँ दुनिया के इम्तिहान में बस सिर्फ एक ही फर्क है, वहाँ स्टूडेंट्स को पता होता है कि उसके एग्जाम देने का एग्जैक्ट टाइम सिर्फ 3 घंटे है, लेकिन दुनिया के इम्तिहान में कोई नहीं जानता कि इसके पास कितना टाइम है। किसी को सिर्फ 1 ही दिन मिलता है और कोई 100 साल तक जिंदा रहता है। लेकिन जब इंसान का वक्त पूरा हो जाता है तो अल्लाह उस इंसान को उसी जगह पहुंचा देता है जहां तकदीर में उसकी मौत लिखी होती है, और फिर मौत के फरिश्ते आसमान से उसकी तरफ रवाना होते हैं। वैसे तो मौत का कोई एक फरिश्ता नहीं है, बल्कि उनकी पूरी एक बहुत बड़ी टीम है, और इसी टीम का इंचार्ज हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम है। जैसे ही मौत के फरिश्ते उसी इंसान तक पहुंचते हैं और उसकी रूह लेने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ इन्हीं फरिश्तों के पास रूह लेने के लिए 2 ऑप्शंस होते हैं, और वो डिपेंड करता है उस इंसान पर कि वो इंसान अच्छा है या बुरा। हजरत बर्रा बिन आसिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि एक दिन हम सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में गए। जैसे ही हम कब्र के पास पहुंचे तो अभी उस कब्र में काम हो रहा था, मतलब वो कब्र पूरी तरह तैयार नहीं था।
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ گئے اور جنازے کا انتظار کرنے لگے. ہم صحابہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بالکل خاموشی سے بیٹھ گئے. قبر کی کودنے کی آواز کے علاوہ بالکل خاموشی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی طرف دیکھ رہے تھے. ان کے ہاتھ میں ایک چڑی تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر پیر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور 3 مرتبہ یہ بات کہی کہ اللہ سے قبر کی عذاب کی پناہ مانگو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مومن اور نیک انسان کا دنیا میں ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو بالکل سورج کی طرح چمکتے ہوئے سفید چہروں والے فرشتے جنتی خوشبو اور جنتی کفن لے کر اس کی طرف آتے ہیں. لیکن وہ فرشتے ایک دم سے اس انسان کے آگے نہیں آتے بلکہ پہلے دور سے ستاروں کی طرف وہ چمکتے ہیں اور پھر وہ آہستہ آہستہ اس نیک انسان کے قریب آتے ہیں تاکہ ایک ساتھ اتنے سارے فرشتے دیکھ کر اس انسان کو ڈر نہ لگے. جیسے ہی یہ فرشتے آہستہ آہستہ اس انسان کے بالکل قریب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا سردار حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اس انسان کی طرف آتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف چل. اور پھر وہ روح بہت ہی آسانی سے اس انسان کے جسم سے نکل جاتا ہے. اتنے آسانی سے نکلتا ہے جیسے کسی برتن سے پانی کا قطرہ نکل جائے. روح نکال لینے کے بعد وہ فرشتے فوراً اسے خوشبو والی جنتی کپڑے میں لپیٹ لیتے ہیں اور پھر اسے آسمان کی طرف روانہ کرتے ہیں. راستے میں فرشتے ایک دوسرے کے ساتھ اس بات پر لڑتے ہیں کہ اس کی روح کو میں نے آسمان کی طرف لے جانا ہے. اور راستے میں جب یہ روح فرشتوں کے ایک گروپ سے گزرتا ہے تو وہ اس روح کی خوشبو سونگھ کر کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے اچھی خوشبو ہے. اور پھر وہ سارے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور جب یہ روح آسمان تک پہنچ جاتی ہے تو فوراً اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے اور فرشتے اس روح کے ساتھ مل کر 7ویں آسمان تک اس کو لے کر جاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے اعمال آسمانوں کی سب سے عظیم اور مقدس جگہ علیین میں لکھ دو. اور پھر اس روح کو دوبارہ دنیا کی طرف بھیج دیا جاتا ہے. اور اسی طرح جب کافر کا دنیا میں ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو کالے چہروں والے ڈراؤنے فرشتے ایک بدبودار کمبل لے کر اس کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور سیدھا اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. انہی ڈراؤنے فرشتوں کو دیکھ کر کافر کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے. انہی فرشتوں کے آنے کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی آ کر اس کے سر کی طرف بیٹھ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی کی طرف چل. روح جب یہ آواز سنتا ہے تو کافر کے جسم کے اندر چھپ جاتا ہے اور پھر وہ فرشتے اس کافر کے جسم کے اندر روح کو ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں. جیسے ہی ان کو جسم سے روح مل جاتا ہے تو اسے پکڑ کر زور سے اس کے جسم سے باہر کھینچتے ہیں، بالکل ایسے جیسے روئی میں بہت سارے کانٹے ڈال دیے جائے اور پھر روئی سے ان سارے کانٹوں کو زور سے کھینچا جائے. تو کانٹوں کی اس کھینچنے کی وجہ سے روئی کا کچھ حصہ بھی کانٹوں کے ساتھ چپک کر باہر نکل جاتا ہے. ایسے ہی اس کافر انسان کی روح شدید تکلیف اور درد کی وجہ سے اس کے جسم سے باہر نکل آتا ہے. روح نکالنے کے بعد وہاں کوئی بھی فرشتہ یہ نہیں چاہے گا کہ اس روح کو تھوڑے وقت کے لیے بھی اپنے ہاتھوں میں رہنے دے، بلکہ فوراً اسے بدبودار کمبل میں ڈال کر آسمان کی طرف روانہ کریں گے. اور اس کی بدبو کی وجہ سے فرشتوں کو اتنی تکلیف ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ یہ کیسی خبیث روح ہے، اللہ اسے برباد کرے، اسی کی گناہوں کی وجہ سے آج ہم یہاں اس تکلیف میں ہیں. اور جیسے یہ فرشتے اس کی روح کو آسمان تک پہنچاتے ہیں اور آسمان کا گیٹ کھولنے کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں تو ان کی ریکویسٹ ریجیکٹ کر دی جاتی ہے اور اس کافر انسان کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا. اور تب تک وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ سوئی کی چھوٹی سی سوراخ سے ایک بہت بڑا اونٹ گزر جائے. مطلب کافر اور اس کی روح کا جنت میں جانا امپاسبل ہے. جیسے ہی اس کافر کی روح کو آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کافر انسان کی اعمال کو زمینوں کے سب سے بری جگہ سجین میں لکھ دو. اور اعمال لکھنے کے بعد اس کی روح کو زور سے زمین پر پھینک دیا جائے گا. اب انسان کی روح نکلنے کے بعد اس کا دوسرا فیز شروع ہو جاتا ہے، برزخ. اور یہ سٹیج روح کے نکلنے سے لے کر آخرت تک کا ہوتا ہے. اور یہ فیز صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتا جو قبر میں دفنا دیے جاتے ہیں، بلکہ ان سارے لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو مر جائے.
پھر چاہے ان کی لاش کو قبر میں دفنا دیا جائے اور یا اس لاش کو جلا دیا جائے، سب کے لیے یہی سٹیج، برزخ کی سٹیج سے گزرنا لازمی ہے۔ برزخ شروع ہوتے ہی سب سے پہلے انسان کا اپنا نام چین لیا جاتا ہے، کیونکہ پھر لوگ یہ نہیں کہتے کہ فلاں کے لیے کفن لاؤ، فلاں کو غسل دو، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میت کے لیے کفن لاؤ، میت کو نہلاؤ، اور پھر غسل، کفن اور جنازے کے بعد اس انسان کو چارپائی میں رکھ کر اپنے اصلی گھر کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ اصلی گھر تک جانے کے لیے میت کے ساتھ صرف 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 چیزیں اس سے واپس آتی ہے اور 1 چیز اس کے پاس باقی رہتا ہے۔ جو چیزیں میت سے واپس آتی ہے ان میں سے 1 چیز میت کی مال ہے اور دوسری چیز اس کے رشتہ دار، اور جو چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے وہ چیز اس کی اعمال ہے۔ تنہا، اکیلا، ڈراؤنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر بڑے بڑے پتھر رکھ کر اسے چھپا دیا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر مٹی ڈال کر اسے اکیلا چھوڑ کر لوگ اس سے چلے جاتے ہیں۔ امیجن کرو ایسے حالات کو، ایک تنگ اور اندھیروں سے بری جگہ جس میں کوئی بھی لائٹ نہ ہو، جہاں تم کروٹ بھی نہیں بدل سکو گے اور نہ ہی تمہارے پاس وہاں کوئی انسان ہوگا۔ جیسے یہ قبر پر مٹی ڈال کر لوگ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں تو میت ان کی جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے لیکن نہ کچھ بول سکے گا اور نہ ہی کچھ کر سکے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر اس کی قبر کو تنگ کر دے گا۔ اگر انسان نیک ہو تو محبت کی وجہ سے اس کی قبر کچھ وقت کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، لیکن اگر انسان برا ہو تو غصے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو ایسا تنگ کر دے گا کہ اس کی ہڈیاں ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے گی، اور پھر 2 ڈراؤنے فرشتے ڈراؤنے ہتھیاروں کے ساتھ اس کی طرف سوال جواب کے لیے بھیج دیے جائیں گے، اور پھر یہی فرشتے اس سے 3 سوال کریں گے۔